دین میں تو خود کو محتاج ظاہر کرے. ہم کھانا کھاتے ہیں گھر میں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، کھانے کے آداب سمجھ. گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ایسے کھایا کریں کہ دیکھنے والا سمجھے اس کو بہت بھوک لگی ہے. جیسے محتاج ہوتا ہے، غریب آدمی ہوتا ہے، کسی آپ مزدور کو کھانا دو، وہ کیسے رغبت سے کرتا ہے، اس کو دیکھنے پتہ لگتا ہے جو بھوک لگی ہوئی ہے. اور ہم کھانا ایسے نخرے سے کھاتے ہیں کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ فرعون بیٹھا ہوا ہے. ایسے محتاج بن کے کھانا کھائیں. اللہ کے نبی حدیث پاک میں آتا ہے، فرماتے ہیں میں ایسے کھاتا ہوں کما یاکل العبد، جیسے غلام کھاتا ہے نا، میں ایسے کہتا ہوں حضور. اور ایسے بیٹھتے جیسے غلام بیٹھا ہوا. اس لیے بہت زیادہ اہتمام کریں. گھروں میں اگر نیچے بیٹھ کر کھانے کی جگہ ہو تو کرسی پر نہ بیٹھیں، اور مہمان کو بھی کرسی پر نہ بٹھائیں اگر نیچے بیٹھنے کی جگہ ہو. نیچے بیٹھنے کی جگہ بھی ہو اور کوئی عذر بھی نہ ہو، ٹانگ میں عذر ہے، مجبوری ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو عذر ہے. عذر نہ ہو تو کوشش کریں دسترخوان نیچے لگائیں. یہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں آج کی زبان میں کہتا ہوں، نیچے دسترخوان لگا کر کھانا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ بولو. حضور پاک سے بڑا دنیا میں کوئی ہے؟ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے نیچے بیٹھ کے کھانا. اور ایک کرسی بیٹھ کر کھانا یہ چھوٹے لوگوں کا کام. جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں وہ بہت ساری عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. بعض لوگ پیدائشی خاندانی لوگ ہوتے ہیں، خاندان بہت بڑا ہوتا ہے، ان کے پاس پیسہ نہ بھی ہونا تو ان کا رہن سہن سے پتہ چلتا ہے کہ خاندانی آدمی ہے. اور بعض لوگ خاندانی نہیں ہوتے، ان کے پاس پیسہ نہ بھی ہونا وہ بناوٹ ایسی کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ بہت بڑا آدمی ہے. تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں بناوٹ نہیں کرتے، وہ خود بخود محسوس ہوتا ہے کہ بڑے خاندان کا آدمی ہے. تو ہمارا تعلق تو اللہ کے نبی سے. حضور سے بڑا دنیا میں کون ہوگا بتاؤ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام فرماتے ہیں.